بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہم شرائط نماز سماعت کر رہے تھے۔ طہارت، ستر عورت اور استقبال قبلہ، تین سماعت کرنے کے بعد آج نماز کی چوتھی اور سب سے اہم شرط آپ سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے وقت کا ہونا۔ جو نماز آپ پڑھنے لگے ہیں، جس کی آپ نے نیت باندھی ہے، اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور عصر کے وقت میں آ کے اسے کیا کر لیں، عصر کی جماعت کے ساتھ آپ اس کی نیت کر لیں کہ میں ظہر کی نیت کرتا ہوں۔ آپ اگرچہ پڑھ لیں گے لیکن نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس نماز کا وقت نہیں ہے جس نماز کی آپ کیا کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں قضا کی جا سکتی ہے عصر کی نماز، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علیحدہ قضا کریں۔ ہاں، اگر پوری جماعت کی قضا ہو جائے تو پوری جماعت ہی کیا کرے گی، اس وقت میں قضا کر سکتی ہے، مگر نماز عصر کے ساتھ نماز ظہر نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح مغرب کے وقت میں نماز عصر نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح عشاء کے وقت میں نماز مغرب نہیں پڑھی جا سکتی۔ جس نماز کو آپ نے شروع کیا ہے، جس کی آپ نیت باندھ رہے ہیں، اس نماز کا وقت ہونا یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر وقت اس نماز کا نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی، اگرچہ آپ ادا بھی کر لیں۔ اور ایک مسئلہ اور، کل کے مسئلے کے ساتھ ساتھ یہ سماعت کرتے جائیے گا کہ استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ ہونا شرط ہے۔ یہ آپ نے کل سماعت کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے، شرط ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا، قبلہ کی نیت سے عبادت کرنا یہ شرط نہیں ہے، اور اس طرح کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی یہ نیت کرنا کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں یہ کعبہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کعبہ کی نیت کرنا بھی کیا ہے، بندے کو دائرہ اسلام سے باہر کر دے گا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اگرچہ کعبہ خدا کا گھر ہے مگر حقیقت خدا نہیں ہے، اس لیے ہم کعبہ کی نیت سے بھی اگر کوئی نماز کا سجدہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہمیں دائرہ اسلام سے کیا کر لے گا، باہر کر لے گا۔ صرف اتنا کہ ہم کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف منہ کیا، قرآن پاک میں اسی کو قبلہ قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی اسی کی طرف منہ کر کے کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وگرنہ عبادت کعبہ کی نہیں، رب کعبہ کی ہوتی ہے۔ تو کعبہ کی نیت سے بھی اگر کوئی عبادت کرے گا تو یہ عبادت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ بندے کو دائرہ اسلام سے کیا کر دے گا، باہر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔